السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم اور بڑی بہترین ویڈیو ہے، کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وظیفے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، کیونکہ اس وظیفے کی 3 اہم بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، دولت اور رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال دولت کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال دولت اور رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کی دوسری بڑی خصوصیت ہے رشتے کے لیے۔ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس وظیفے کو صرف اور صرف 12 دن یا 14 دن کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما لے گا۔ اور تیسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے یا اولاد ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو اس وظیفے کو مسلسل 21 دن کرے اور 5 منٹ کا عمل ہے، یکسوئی کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرما لے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ بہت ہی جلدی اثر کرتا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہر وظیفے کو ہر عمل کے مطابق اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ادا کریں، کیونکہ اس کا اثر اپنے طریقہ کار کے مطابق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، مالی مشکلات کے لیے اس وظیفے کو یوں پڑھیں: فجر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ ہر وظیفے کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ وظیفہ قبول ہو اور گناہوں کی معافی ملے۔ مدت اس وظیفے کی 21 دن ہے۔ 21 دن یہ وظیفہ مسلسل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو فراخ رزق کی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اچھے رشتے کے لیے وظیفہ۔ یاد رکھیے یہ وظیفہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اچھے اور نیک رشتے کے لیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ پھر ہر مرتبہ جب بھی آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، ہر مرتبہ وظیفے کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اچھے اور نیک رشتے کی دعا کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور 100 مرتبہ یا واسع پڑھیں۔ 2 ہفتے مسلسل یعنی 14 دن تک مسلسل یہ عمل کریں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد بہتری نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام فرما لے گا۔ نمبر 3، اولاد کی خواہش کے لیے وظیفہ۔ اگر آپ کا اولاد نہیں ہے یا کسی اور کا اولاد نہیں ہوتا ہے یا وہ اولاد ہو جاتا ہے لیکن وہ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں تو یہ وظیفہ پھر اس کے لیے کارآمد اور بہت ہی بہترین ہے۔ اس وظیفے کی طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یہ وظیفہ کرنا بہتر ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ ہر مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں، خصوصاً اولاد کے لیے۔ یہ وظیفہ کرتے وقت اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل 40 دن تک مسلسل کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی جلد اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔